بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ دیکھیے آپ، جیسے وہ آیت 3 دفعہ آ چکی تھی، یہ چوتھی مرتبہ ہے۔ وہ بنیادی طریقہ کار کیا تھا؟ قرآن کی تلاوت۔ قرآن اس مقناطیس کے مانند تھا کہ جس کے اندر جس کی روح بیدار ہے وہ، یہ ہے آپ کا آلہ دعوت۔ اب آپ کے پاس وہ آ گئے جو سلیم الفطرت، کسی درجے میں سلام، جن کی زیادہ سلیم الفطرت اور زیادہ جو ہے وہ فوراً آ گئے۔ کچھ کو تھوڑا سا وقت لگا، پھر کچھ اور وقت لگا، کچھ اور وقت لگا، تو 12 برس میں مکے کی جو ہے وہ ہانڈی کے اندر پوری طرح بلو کر نکالا گیا۔ اور جو نکالا پھر ان کی تربیت، ان کی تعلیم اسی کتاب سے، حکمت قرآن پر بیس کر رہا ہے سارا کچھ۔ تربیت بھی قرآن سے، تزکیہ بھی قرآن سے، دعوت بھی قرآن سے، تذکیر بھی قرآن سے، تبشیر بھی قرآن سے، امداد بھی قرآن سے۔ تذکیر، امداد، تبشیر، اس سے دعوت ہو گئی، اور شفاء لما فی الصدور، دل کے اندر کی جو روح ہے ان کے علاج۔ یہ دل کا روح ہے کیا؟ دنیا کی محبت، اللہ کا مال کی محبت، اولاد کی محبت، سب کیا ہے؟ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں دنیا کی محبت۔ یہ قرآن نکال دے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، وہی ہے جس نے بھیجا، اٹھایا امیین میں سے ایک رسول، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، ان کو پڑھ کر سناتا ہے اللہ کی آیات۔ یہ وہ مقناطیس، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تزکیہ۔ تلاوت آیات کے ذریعے سے غلط نظریات ختم ہوئے، غلط نظریات ختم ہوئے۔ ان غلط نظریات پر جن ہمارے اعمال کی بنیاد تھی، ہر عمل کے پیچھے کوئی نظریہ ہے، کوئی ویلیو ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، جس کے تحت آپ کو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں تو عمل کر رہے ہیں۔ وہ ویلیو غلط ہے تو عمل غلط ہوگا، ویلیو صحیح عمل صحیح ہوگا۔ قرآن نے ویلیو آپ کی صحیح کر دی، تو گویا کہ اب یہ برے اعمال، بری عادات، یہ جیسے پت جھڑ میں پتے جھڑ جاتے ہیں، خود ہی جھڑ جائیں گے۔ کیسے رہیں گے؟ اندر سے غذا ہی نہیں مل رہی، اندر کو جڑ ختم ہو گئی۔ یہ ہے ٹیسٹ۔ اور پھر تعلیم کتاب ہے، اب ہمیں سکھاؤ، احکام دو، اور بڑی گہری بصیرت والی باتیں بھی سکھاؤ۔ وہ سب کے لیے نہیں ہے۔ اس کو وہ کہتے ہیں جیسے کہ ہمارے ہاں عربی مدارس میں بھی اب ہے درج شعبہ تخصص، خارج التحصیل تو تم ہو گیا، تخصص کرو۔ یہ اصل میں تعلیم حکمت جو ہے، یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم کا اور تربیت کا شعبہ تخصص ہے۔ یہ سب کے بس کا ہوگا۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر۔ اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور محمد کو بھیجا ہے اللہ نے صرف امیین کے لیے نہیں، اوروں کے لیے بھی جو ہے تو انہی میں سے پوٹینشلی، لما یلحقوا بہم، ابھی ان میں شامل نہیں۔ حضور سے ان کے بارے میں پوچھا گیا، حضور نے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، سلمان فارسی ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا حکمت اگر سریا پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا کوئی شک نہیں۔ اور کم سے کم یہ کہ تمام جو حنفی مسلمان علماء وہ سمجھتے ہیں کہ اس حضور کی حدیث کا مصداق امام ابو حنیفہ نے کہا، پر اس میں کوئی شک نہیں کہ ایرانی قوم جو ہے بحثیت مجموعی بہت صحیح، فقیر، فلاسفر ایک سے ایک بڑھ کر، متکلم سارے کے سارے ایرانی ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا فلسفہ بنتے ہو چکے ہیں گھٹی میں۔ 3 مراکز رہے ہیں دنیا میں فلسفہ بنتے ہیں، ہندوستان، ایران، یونان۔ نمبر 2 پہ جرمنی آ جائے گا، اس لیے کہ وہ بھی ایرینز ہیں۔ یہ ایرینز ہیں، یہ حام کی نسل ہے میری طرف۔ اللہ تعالیٰ نے سام کی نسل کو چن لیا نبوت کے لیے، حام کی نسل کو چن لیا حکمت کے لیے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، میرے نبی کی اس آیت کی صحیح تعبیر کیا ہے کہ ایک نیوکلیس، جیسے کہ اسٹرکچر آف ایٹم ہے، ایک نیوکلیس ہے، اس میں پروٹونز ہوتے ہیں، اور بھی بڑی بلائیں ہوتی ہیں، تو ایک سے ایک نکلی آ رہی ہیں۔ جب ہم نے فزکس پڑھی تھی تب یہ تھا کہ ایک نیوکلیس ہے، اس میں پروٹونز ہیں، پازیٹیو چارج ہے، اور پھر یہ ادھر جو ہے وہ اب الیکٹرانز چل رہے ہیں، دائرے میں بڑا ایٹم جو ہے وہ بہت سے دائروں میں۔ تو نیوکلیس اس امت کا امیین، بنو اسماعیل اور ان کے تابع اہل عرب سے، یہ نیوکلیس۔ پھر سب سے پہلے ایرانی آ گئے، پہلا جو ہے نیوٹرون، الیکٹران ایرانی، پھر رومی آ گئے، کچھ آ گئے، ادھر سے کچھ قبطی آ گئے، ایجپشن، ادھر سے آگے آپ بڑھے تو ہندی آ گئے، سندھی آ گئے، پہلے سندھی آئے پھر ہندی آئے۔ یہ سب ہیں اب مختلف دائرے، یہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن نیوکلیس امیین اور باقی سب آخرین۔ امیین میں سے چونکہ خود حضور تھے، لہذا ان پر اتمام حجت آخری درجے میں ہو گئی، لہذا ان کے لیے کوئی رعایت نہیں تھی، اگر ایمان نہیں لائیں گے تو قتل کر دیں گے۔ یہ سورہ توبہ میں ہے۔ آخرین کے لیے رعایت یہ ہے کہ چاہے تو اسلام لائیں، چاہے تو نہ لائیں، یہودی رہیں، عیسائی رہیں، کوئی رہیں، مجوسی رہیں، ہندو رہیں، سکھ رہیں، پارسی رہیں، جو چاہیں، لیکن نظام اسلام، غلبہ اللہ کا، دین ہم قائم کریں گے، تم رہو اپنے طور پر جو ہندو رہو، جو چاہو۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور وہ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے اللہ کا فضل۔ اس فضل کے بڑے درجے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت پڑھی، ان فضلہ کان علیک، حضور سے خطاب ہے، سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا فضل اس پوری کائنات میں محمد رسول اللہ۔ اگرچہ ان کا فضل کس طور سے ہوا ہے وہ آپ نے بارے پڑھی ہیں، بچاؤ ہوا ہے، خون کے دھارے چھوٹے ہیں۔ اللہ کا فضل جو ہے دنیا میں وہ ناز و نام نہیں ہے، عیش نہیں ہے، آرام نہیں ہے۔ جس میں سب سے بڑا فضل تھا اسے یتیم پیدا کیا، بہت بس پیدا بھی ہوا ہے باپ کے فوت ہونے، بالکل مفلس اللہ، وہ تو مادائی حلیمہ کو کوئی اور بچہ ملا نہیں تھا،
تو قرہ فال بنا میں من دیوانہ زدن ہو گیا معاملہ، ورنہ لوگ جاتے تھے اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے لیتے تھے، یتیم کو کون لے جائے؟ لیکن وہ یتیم پھر کیا بنا؟ دنیا یتیم ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی الم یجدک یتیما فآوی۔ پھر جو کچھ ہوا ہے سخت، آپ کا جو نوجوانی کا دور ہے سخت مشقت مزدوری، آپ کہتے ہیں میں قریش کی بھیڑیں بکریاں چند ٹکوں کی مزدوری پر چلایا کرتا ہوں، قراری درہم و دینار کی کراتی کیسے؟ بہرحال یہ دنیا کا معاملہ ہو۔ فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذلک فضل اللہ، یہ میں بیان کر رہا تھا فضل کبیر بلکہ فضل اکبر ہوا حضور۔ پھر جو بھی محمد کے دامن سے وابستہ بہت بڑا، چاہے اللہ نے ہمیں پیدائشی طور پر یہ نظر ہم اس فضیلت کا قدر نہ کریں اور وہ پھر راندہ درگاہ حق ہو جائے، وہ دوسری بات ہے، اللہ نے تو دیا۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، تمہیں اس راستے پر ڈال دیا ہے اللہ کے بندو، تمہیں پیدا کیا وہاں تم نے پیدا ہوتے کان میں اذان سنی اور دوسرے کان میں اقامت سنی، اس سے بڑا فضل کیا ہوگا؟ لیکن تم نے اس کی ناقدری کی تھی، شاباش۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ لیکن یہ کہ اب یہ جو پروسیس تھا، جو محمد رسول اللہ کا اعلیٰ انقلاب تھا قرآن، اب محمد تو جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پروسیس آگے کون جاری رکھے گا؟ نبی تو بھی والا نہیں۔ لہذا حضور نے کہا خطبہ حجۃ الوداع میں قد ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ او اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا، کتاب میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ محمد کے قائم مقام ہے، یہ عصائے موسیٰ سے 100 گنا بڑا معجزہ ہے۔ عصائے موسیٰ صرف موسیٰ کے ہاتھ میں تھا، وہ معجزہ تھا، بعد میں تو لٹھیا کی لٹھیا کیا ہے پڑا ہوگا کسی رنگ کے اندر، شاید وہ ابھی جیسے کہتے ہیں یہودی ہے لاٹھی ہے، اب وہ سانپ تو نہیں بنے گا کسی کے۔ یہ معجزہ ہے جو ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، بشرطے کہ اس کا حق پہچانے، اس کا حق ہے، اس کی قدر و قیمت کو جانے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اس کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہے، یہ مداہنت ہے۔ دنیا بھر کی زبانیں سیکھ لو، دنیا بھر کے علوم سیکھ لو، اتنی عربی نہیں کہ قرآن میں راہ راست، اور اگر یہ قرآن تمہیں پوزیس کر لے گا تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی اور کام میں دل نہیں لگے گا۔ یہ کیا کام ہے؟ گز کر کے تنخواہ ہو گئی 30,000 40,000 50,000 تنخواہ لے کے آ گئے، بڑی کریٹو فنڈ ہے۔ ابراہیم بن ادم کا آپ نے سنا ہوگا نا، بادشاہ کے کسی علاقے تھے، شکار پر گئے ہوئے تھے، وہاں کہیں آواز انہیں سنائی دی، کسی فرشتے کی تھی یا یہ کہ خود ان کی اپنی دلی آواز تھی، یا ابراہیم لہذا خلقت لہذا امرت، اے ابراہیم سوچو کیا اس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا؟ کیا تم اس کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے اور تمہیں اس کام کا حکم ہوا تھا شکار کرو؟ بس وہی سے کھایا پلٹ ہوئی۔ تو سوچنے کی بات، اب ترتیب بتا رہا تھا اصل میں، ورنہ بات لمبی ہو جائے گی، کہ اب یہ قرآن کے بارے میں تمہارا طرز عمل کیا ہوگا۔ تصویر دکھائی جا رہی ہے، پھر سابق امت کی، انہیں بھی ہم نے دی کتاب پر۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل، مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے وہ اس کے حامل ثابت ہے۔ اور حمل میں خاص ایک بات ہے، حمال کسے کہتے ہیں؟ بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے گئے، حمال اسے کہتے ہیں۔ اس اور حمل میں نے فرق بتایا تھا آپ کو سورہ بقرہ جب پڑھ رہے تھے آخری، کہ اس وہ بوجھ ہے جس کے نیچے انسان دم کر رہے تھے چل رہے اس، اور حمل وہ ہے جس کو لے کر چل، عورت کا بھی حمل ہوتا ہے وہ لے کر۔ بہرحال جب ایڈوانس پریگننسی ہوتی ہے دکھ تو ہے، تکلیف ہے، وحدن علی وحدن تو ہے، چلتی، اس لیے حمال ہے وہ لے کے جا رہا ہے۔ تو حمل التوراۃ، یہ اللہ تعالیٰ جس کو کتاب دیتا ہے حامل بناتا ہے، اس کو ذمے سے پہنچاؤ، لتبیننہ، تمہارا فرق اسے واضح کرو، اسے عام کرو۔ یا اہل قرآن، حضور نے فرمایا ہے قرآن والوں لا تتوسط، ایک ذہنی سہارا ہمارے پاس اللہ کا کتاب ہے، 40 من سونا ہم نے لگا دیا ہے اس قرآن کو تاروں سے، معلوم ہے آپ کو رکھا ہوا ہے ہمارے یہاں، ایوبی دور کی یادگار۔ بہرحال قرآن مجید کے حامل بنائے گئے تھے اس لیے کہ قوموں تک پہنچاؤ۔ ثم لم يحملوها، انہوں نے نہیں اٹھایا، کمثل الحمار، گدھوں کے معنی میں، یحمل اسفارا، جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ مکالمات فلاطن بھی لکھ لیجیے آپ، باندھ کر گٹھڑی رکھتے، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا پورا رکھ دے، گدھے کو کیا فائدہ؟ مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ بے شک قوم، اب یہ جھٹلانا میں پہلے واضح کر چکا ہوں سورہ واقعہ پڑھتے ہوئے، یہ جھٹلانا ہے، یہ ہمارا قرآن کو جھٹلا رہے ہیں ہم اپنے عمل سے۔ ایک شخص آپ سے پوچھے گا قرآن کو اللہ کا کتاب مان لیا؟ میں مانتا ہوں، آپ نے کبھی پڑھا؟ آپ 7 سمندر کا سفر پار کر کے یہاں MBA کرنے تشریف لے آئے ہیں میرے کام میں، MBA معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کوئی جنت کی کوئی سیٹ ہے کیا ہے، قرآن آپ نے نہیں پڑھا تو کیسا ہی مانا جاتا ہے؟ کیا بات ہے، تکذیب کر رہے ہیں اپنے عمل سے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی کو ہدایت، اللہ کی ہدایت ایسی گھٹیا شے تو نہیں ہے، اتنی حقیر شے تو نہیں ہے۔ اب دیکھیے 4 آیتیں، یہ یہاں پر بھی 4 4 جمع 3 کی تقسیم ہے، 4 آیتیں پوری ہو گئی تھی، حضور کی بعثت 2 میں، امیین نیوکلیس ہے، آخرین سب الیکٹرانز ہیں اس کے چاروں طرف۔ یہ ملٹی نیشنل امت ہے، ملٹی نیشنل فرمز کو آپ کو معلوم ہے، ملٹی نیشنل، جبکہ ثابت جو امت تھی
بنی اسرائیل وہ یونیریشین ایک نسل، یونیریشین یونینیشنل، یہ ملٹی ریشین ملٹی نیشنل، ہندی بھی، فارسی بھی، ایرانی بھی، ترک بھی، چینی بھی. اب تو دنیا کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قوم رہ گئی، کوئی نسل رہ گئی ہو جس میں کچھ نہ کچھ مسلمان موجود ہیں. اور دوسری بات یہ کہ حضور کا بنیادی کیا ہے؟ اعلیٰ دعوت، اعلیٰ تربیت، جس سے کہ مردان کار تیار کیے جو جہاد اور قتال کریں گے، وہ ہے قرآن. اب آگے 4 آیتوں میں وہ جو طرز عمل ہمارا ہو گیا اس کی تصویر دکھائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کے طرف. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین. اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو آیات الہیہ سے رشتہ ٹوٹے گا تو سہارا کیا چیز رہ جائے گی؟ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں تو جہنم میں کوئی جھونک سکتا، جھونکے گا بھی تو دوسروں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے چند دن کے لیے ہمیں بھی ڈال کے فوراً نکال. اللہ کو بھی چوری کرنی ہے، کرنی ہے ہماری. اور ہم جیسے بھی کچھ ہیں، جو بھی کچھ ہیں، رانی ہیں، شرابی ہیں، جو بھی کچھ ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے سیلویشن از گارنٹی، شفاعت تو نہیں ملنی ہے. بہت زیادہ کرنا ہے تو کسی بزرگ کی رضا کو دینے بھی چڑھا ہے، اور کیا لے گا. یہ ہے وہ سارا معاملہ، یہ ہے وہ امانی، یہ ہے وہ من گھڑت خیالات، یہ ہے وہ وشفل تھنکنگ سے جو عقیدوں کی شکل بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے عمل سے. مجھے اقبال نے کہا کہ پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کے خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا. وہ تقدیر کی بجائے آپ یہاں یہ عقائد جوڑ لیجئے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ بے وقوف ہوگا جو عمل کرے. رشوت نہ لے، ایسا نہ کرائے بچوں کو، بے وقوف ہے، احمق ہے، پاگل ہے. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہہ دیجئے اے نبی، اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو، اگر تمہارا واقعی یہ زبان ہے کہ تم اللہ کے دوست اور اللہ تمہارا دوست ہے. انظام تم ذوب کرا تو اردو میں بھی بولتے ہیں خیال خام کے بڑا ذوب ہو گیا. انظام تم اگر تمہیں یہ خیال خام لاحق ہو گیا ہے انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. یہ سورہ بقرہ میں آج کا مضمون. اگر ایسے واقعی خیال ہے تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے. دوست سے ملنے کی آرزو ہوتی ہے یا ہجرت کی مثال چاہیے یا ہجرت چاہیے. ولا یتمنونه ابدا بما قدمت، یہ ہرگز تمنا نہیں کر سکتے. کیوں؟ بسبب اس کے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں. انہیں معلوم ہے ہم نے کیا کرتوت آگے بھیجے. بھلے لسان اور نفسہ بصیرہ، انسان کو خود معلوم ہے کہ میں کیا کچھ بھیج چکا ہوں، کیا کیا کمائیاں کی ہیں، کیا کیا حرام خوریاں کی ہیں، وہ سارے کے سارے تو آگے بھی دیں. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں سے. قل اے نبی سے ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ملاقات خود فرما لے گی. تم بھاگتے رہو، انہ ملاقیکم، وہ آن کھڑی ہوگی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو غیب اور شہادہ سب ہے، جو تمہارے سامنے ہے اس کا بھی، جو تمہارے پیچھے ہے اس کا، جو بحیثیت نوع انسانی تمہارے لیے کھول دیا گیا اس کا بھی، اور جو تمہارے سے غیب میں رکھ دیا گیا. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں دکھلا دے گا. یہ دوسرا حصہ ہو گیا. گویا کہ جو کتاب محمد رسول اللہ دے کر گئے قد ترکتم، اور جس کے لیے حکم دے کر گئے تھے کہ اب تمہارے ذمے ہے، میرے کندھے پر سے یہ بوجھ اتر کر تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے. الا هل بلغت انا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت، انا نشهد انك قد بلغت رسالة واديت الامانة وكشفت الامة. گواہیاں دی. اس کے بعد اللہ کی گواہی یہ ماننا ہے. اور پھر فلیبلغ الشاہد الغائب، سائے آف ریلیف میرے کندھے پر جو بوجھ تھا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، آج وہ بوجھ بڑھے. لیکن تمہارے مجھے تو صرف امیین تک یہ فرض براہ راست انجام دینا تھا، تمہیں پوری نوع انسانی تک انجام دینا ہے برڈن. اس کے لیے یہ ہے دوسرا حصہ چاہ رہا ہے. اب تیسرے حصے میں اس قرآن کی تعلیم عام، تعلیم بالغان کا جو نظام قائم کیا گیا اس کا ذکر. جمعہ کیا ہے اصل میں؟ اب رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلق غزالی نہ رہی. یہ جمعہ کیا ہے؟ یہ حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع ہے. کمیونسٹوں کو بھی ایجاد کرنے پڑے تھے ہفتے وار اجتماع، ہفتے وار اجتماع، اسٹڈی سرکل. اس لیے انقلابی کارکن کے ذہن میں جب تک اس کا نظریہ تازہ نہ رہے وہ قربانی کیسے دے گا؟ قربانی تو ہر لحظہ آئے گی، ہٹان آئے گی، قدم قدم پر آئے گی. لہٰذا اس نظریے کا، نصب العین کا، اپنے مقصد کا شعور بالکل کانشیس لیول کے اوپر مستحضر رہنا ہے. لہٰذا اجتماعات. اب ظہر کی نماز کی بجائے جمعہ، وہاں 4 فرض ہیں 2 کر دیے، 2 کی جگہ خطبہ. اس لیے تعلیم قرآن، تعلیم بالغان. دائرہ میں کالجز نہیں تھے، کتابیں نہیں تھی، پریس نہیں تھے، چھاپے خانے نہیں تھے، آڈیوز نہیں تھے، ویڈیوز نہیں تھے، کچھ بھی تو نہیں. ایک نظام ہے، ہفتے میں 1 دن ایسا نکال لو، اگرچہ پورا دن نہیں چاہیے، یوم سب کی طرح نہیں. نہاؤ دھو، اچھے کپڑے، خوشبو لگاؤ، آؤ مسجد میں. پہلی گھڑی میں آ جاؤ گے تو اتنا ثواب ہوگا جتنا کہ ایک اونٹ کے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا بچپن میں 7-8 بجے کہیں مسجدوں کے اندر ہجوم ہوتے تھے. لوگ کون کرتے ہیں؟ گاؤں سے، گاؤں میں جمعہ ہوتا تھا. اب تو ایک خاص مسلک ہمارے ہاں جو آیا، انہوں نے 4 آدمیوں پہ بھی جمعہ کھڑا کر دیا. تو اب خام خواہ کو جائے گا کوئی آدمی تھا کہ
جو مسئلے جامع نہ ہو، جو ایک شہر نہ ہو جس کے اندر کہ کوئی حکومت کا ایک بڑا افسر نہ رہتا ہو، اس کے بغیر جمع ان مسئلوں کو چھوڑ دیجیے، آئیے جمع ہوئیے، کوئی نائب رسول منبر رسول پر کھڑے ہو کر وہی عمل کرے، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب، تاکہ یہ پروسیس اب ابدی ہو جائے۔ اس لیے جمعے کی یہ اہمیت ہے کہ فرمایا گیا کہ 3 جمعے بھی چھوڑ دو گے بغیر عذر کے لیختمن اللہ علی قلبہ، اس شخص ایسے شخص کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ ساری حکمت ختم، وہ مقصد ختم، نہ وہ مقصد ہے، رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین جمعہ ہے۔ پھر بھی کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، اب بھی جو اہتمام ہوتا ہے جمعے کے لیے کھنڈر ہی صحیح، لیکن بتا رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی عظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، یعنی جمعے کی نماز کے لیے، تو لپکو اور دوڑو ہر طرح کے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف، اور چھوڑ دو کاروبار۔ اور یہاں ذکر سے مراد نماز تو ذکر ہے ہی، اصل میں خطبہ ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم ہے۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، یہودیوں کا جو یوم سبت والی وہ سختی نہیں ہے، صبح کا زیادہ وقت تو مطلوب ہے کہ لگے اس کام میں، لیکن جمعے کے بعد پھر آپ جائیں کہ کام میں لگے، جب نماز ادا ہو چکے اب تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو، جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو، وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو یاد کرو کثرت سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اب یہ بھی کمزوری آ گئی جو مسلمانوں کے اندر ایک پیدا ہوئی تھی، اس کا طرف اشارہ کر دیا گیا اس صورت میں۔ جب انہوں نے دیکھا کوئی تجارت کا معاملہ یا کوئی اور کھیل کود، انفضوا الیہا، تو خاص منافقین جو تھے وہ دوڑ کے چلے جاتے تھے، وترکوک قائما، اور آپ کو چھوڑ جاتے تھے کھڑے ہوئے۔ اور اس لیے کہ عام خیال یہ ہے کہ عام طور پر پہلے جو ہے خطبہ جیسے عیدین میں بعد میں ہوتا ہے، ایسے ہی جمعے کا خطبہ بھی بعد میں ہوتا ہے۔ سمجھا انہوں نے نماز تو ہو گئی، چلو، فرمایا نہیں، قل ما عند اللہ خیر من اللہو والتجارہ، ان سے کہہ دیجیے جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے اس کھیل کود سے بھی، تجارت سے بھی۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔